اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 351، پارٹ 351، قرآن پاک، سورہ نمبر 30، 30ویں سورہ الروم۔ الروم کی آیات 11 سے لے کر 19 تک 11 to 19 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے شروع کرتے ہیں پچھلی قسط کے آخر میں بات یہی ہو رہی تھی کہ کس طرح جب وہ انذار کیا جا رہا تھا خبردار کیا جا رہا تھا اور کائنات کی حقیقت بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب چیزیں اور ان کے درمیان جو کچھ پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی حساب کتاب تو پھر آخر میں ہونا ہے۔ تو اس کے اندر پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ زمین پہ چلتے پھرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے قوموں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا تھا۔ یہ انہی قوموں کی طرف اشارہ تھا عاد و سمود اور قوم لوط وغیرہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان سے جو تھے، ابھی جو مشرکین ہیں ان سے کئی زیادہ تھے قوت میں، اور بڑے یہ زمین کے اوپر بڑے کام بھی کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا اور ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر بھیجے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن وہ اپنے آپ نے خود ہی ظلم کیا ان کو نہیں مانا نشانیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھر اس کو اس حالات کو پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلا دیا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ یہاں تک ہم بات کر چکے تھے اب اس سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11 ہے 11 نمبر کو ہم تلاوت کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح وغیرہ کرتے ہیں اور اسی طرح اگلی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے تو آیت نمبر 11 سورہ الروم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ آیت نمبر 11 کی تلاوت کر دیجیے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے یا خلقت کی ابتدا کرتا ہے، فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے کہ اللہ ہی خلقت کی یا خلق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوا اللہ یبدأ الخلق، ٹھیک ہے اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ پہلی دفعہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا ہوا اللہ ہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، اور بریکٹ میں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور پھر ترجمہ دوبارہ، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر آپ نے واپس لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، 2-3 چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال میں پہلی چیزیں تو کلیئر ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم جس نے انسانوں کو پیدا کیا پہلی دفعہ پیدائش کی گئی کسی بھی چیز کی کر لیں، کائنات کی کریں اور اس میں انسانوں کی کر لیں تو اس لیے ویسے تو اگر پہلی دفعہ پیدا بھی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن دنیاوی حساب سے سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے ایک کام ایک دفعہ کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی مشکل سیکنڈ ٹائم تو مشکل نہیں ہے نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرسٹ ٹائم بھی مشکل نہیں ہے اور سیکنڈ ٹائم بھی مشکل نہیں ہے، چاہے جتنی دفعہ مرضی اللہ تعالیٰ کرے۔ لیکن انسانی طور پہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی چیز آپ کے پاس نہیں، آپ نے نہیں کی ہوئی تو آپ کو مشکل لگتی ہے، جب ایک دفعہ آپ کر لینا اچھا اس طرح کرنی ہے تو پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم کرنا آسان ہو جائے گی۔ تو اب یہ انسانی طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، فرسٹ ٹائم پیدا کرتا ہے، تو اس لیے کوئی اس میں مشکل کی بات ہے ہی نہیں اللہ کے لیے
کہ پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا. تو دوبارہ پیدا کرنا تو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا نا. اب یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے بھی، مطلب صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہ پہلی دفعہ اس کو کوئی مشکل ہے، نہ سیکنڈ دفعہ اس کو کوئی مشکل ہے، اور بات کو میرے خیال میں پہنچا دیا. تو دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ سوچیں تو یہاں کے دنیا کے حساب سے بھی لگائیں تو سیکنڈ ٹائم تو آسانی آ جاتی ہے نا جی. فرسٹ ٹائم ایک کام آپ نے کیا تو سیکنڈ ٹائم آپ کو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے تو خیر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کے حساب سے بھی آپ کو بتا دی کہ پہلی دفعہ بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں، اور پھر اسی طرح میں اسے دوبارہ بھی پیدا کروں گا جی. اور پھر کیا ہوگا جی؟ پھر تم اسی کی طرف لوٹاؤ جو آگے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب اس کے اندر یہ بات ہے، جو مشرکین کا ایک مسئلہ تھا نا جی، تو وہ اس کے اندر وہ اس کا بھی جواب آ گیا جی. یعنی حساب کتاب کے لیے اپنے واپس لوٹنا ہے تو اپنے معبود حقیقی کی طرف ہی تم لوٹو گے، نہ کہ جو تم نے جعلی معبود ٹھہرائے ہوئے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے شریک کیا ہے. کیوں؟ وہ نہ پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں اور نہ سیکنڈ ٹائم پیدا کرتے ہیں. وہ پیدا تو کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ایک جگہ بتایا وہ تو ایک مکھے بھی نہیں بنا سکتے جی، وہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی اپنے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کی طرف تم نے نہیں جانا، جعلی معبودوں کی طرف، بلکہ اسی معبود حقیقی کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو خالق ہے جی. آپ نے ادھر ہی جانا ہے، تو ان کی طرف نہیں جاؤ گے. تو یہ بات یہاں پہ بیان کی، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اس کے بعد، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی، جس دن پھر لوٹائے جاؤ گے نا، اسی دن لوٹائے جائیں گے نا. قیامت والے دن سارے روز محشر میں حاضر ہو جائیں گے جی اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ترجمہ یہ، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس دن کیا ہوگا جی؟ اب قیامت والے دن ترجمہ چل رہا ہے. اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے. تم دیکھو گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ تو سامنے نظر آ جائے گا جس دن قیامت آنی ہے جی. تو اس دن یہ جو مجرم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، شرک کرنے والے، تو یہ بالکل ایک انتہائی مایوسی کے عالم میں اور انتہائی کیا کہتے ہیں نا حیرت زدہ ہو کر منہ پھاڑے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہوں گے جی. وہاں پہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہوگا جی. تو اللہ تعالیٰ جی نے فرمایا کہ پھر تم دیکھو گے کہ جن کو یہ میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے یہ کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کے سامنے سفارشیں کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے جناب. تو اللہ تعالیٰ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کہ ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا کہ آ کے سفارش کرے ان کی. اور یہ جو خود ہیں اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہوں گے. تو جب وہاں پہ تو ان کو پتہ چل جائے گا نا، پردہ اٹھ چکا ہوگا کہ یہ تو سارے جعلی تھے جن کو ہم نے شریک کیا تھا، اور یہ خود بھی منکر ہو چکے ہوں گے، خود بھی نہیں مانیں گے ان کو کہ یہ ہمارے کسی عام کا آ سکتے ہیں. اب اس کے اندر ایک جو صیغہ یوز ہوا ہے، ماضی کا صیغہ یوز ہوا ہے جی. اب اس کی کیا مطلب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہو چکے ہوں گے، حالانکہ یہ چیزیں تو فیوچر میں ہونی ہے جی. ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیا بات ہے جی؟ گویا یہ جس چیز کو، جس کے اللہ تعالیٰ جن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ اس کو بڑی دور کی سمجھتے تھے. تو اب انہیں کو بات سمجھانے کے لیے کہ یہ واقعہ تو طے شدہ ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے کہ اس دن تم سب ان کے منکر ہو چکے ہوگے. تو احوال قیامت کے بیان میں قرآن نے یہ جو بات اس طرح بیان کر دی کہ یہ تو ہونا ہی اسی طرح، مطلب آخر کار کہ نہ شریک تمہاری کی مدد کرنے والے ہوں گے، اور نہ تم خود بھی ان کے منکر ہو چکے ہوگے. تو اللہ تعالیٰ نے بات ابھی بتا دی، ابھی حالانکہ فیوچر میں بات ہونی ہے، اور بات بتاتے ہوئے بھی ماضی کا صیغہ یوز کر دیا کہ یہ تو پہلے ہی مطلب کہ اب وہ جو فیوچر میں چیز آنی ہے اس کو پہلے یہ نہ کر چکے ہوئے ہیں ان کی. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ذرا گہرائی میں سوچیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ظاہری بات ہے جس طرح اللہ نے کہا ہونا ہی اسی طرح ہے. تو ان کی جو فیوچر میں سوچیں ہونی ہیں ان کو اللہ نے ماضی میں بیان کر دیا، حالانکہ ابھی ہونی مستقبل میں ہے وہ جی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ کو تو پتہ نہ ہر چیز کا. تو یہ اس سینس میں بات ہے جی. باتیں ذرا زیادہ گہری ہوتی ہیں، میں ذرا سادہ کر کے بیان کرتا ہوں کہ جو مستقبل میں ان مجرموں نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماضی میں بیان کر دیا کہ یہ کریں گے جی. اس کو اوپر آپ غور کریں تو سمجھ آ جائے گی بات، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے جی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ ہے، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی. اور دوسرا پوائنٹ اب اس میں یہ ہے کہ جس دن یہ قیامت آنی ہے، پہلی بات تو بتا دی نا کہ وہ بھی کوئی مدد نہیں کریں گے ان کی سفارش، اور نہ یہ بھی
ان کے منکر ہو چکیں گے۔ اب اگلی بات، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، سارے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ مطلب جی اس سے کیا مراد ہے جی؟ الگ الگ ہو جائیں کا مطلب یہ ہے، آگے وضاحت ساتھ آ گئی ہے تو میرے خیال ہے پہلے وضاحت ساتھ کر ہی لیتے ہیں۔ اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ایک شاندار باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو اللہ کا جی الگ الگ ہو جائیں گے، مطلب گروپ بن جائیں گے نا اچھے اور بروں کے۔ تو ایک کے بتا دیے جو نیک عمل ایمان والے اور نیک عمل، اور دوسرے جنہوں نے انکار کیا اور آیتوں کو جھٹلایا جی۔ تو اب ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ دیتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی بات تھی کہ اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کس لحاظ سے الگ ہوں گے جی، اچھے اور برے، ایمان والے نیک عمل کرنے والے، اور جنہوں نے انکار کیا اور آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، تو یہ دو گروپ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑے کلیئر ہے جی، ایک جنتی اور ایک جہنمی گروپ دو بن جائیں گے، سادہ الفاظ میں اس طرح کر لیں آپ اس کو۔ مطلب اس کے اندر مدعا یہ بھی بیان کر دیا کہ جو آخرت کا دن ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ یوم الفرقان ہے نا، یوم الفرقان ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو فرق کر دے گا نا، علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ تو یوم الفرقان کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو بھی شبہات وغیرہ تھے نا، بھی چیزوں کو کنفرمیشن نہیں تھی کہ کون کدھر اور کون کدھر ہے، صحیح چیز کیا غلط چیز کیا، تو وہ شبہات اس دن تو ختم ہو جائیں گے، پردے سارے اڑ جائیں گے نا، تو ہر چیز بالکل واضح کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کہ خدا مطلب آپ کو یہ بھی کر دیا جائے گا کہ یہ جو دنیا ہے نا، جو دنیا کے بارے میں جو بھی لوگوں کو شبہات تھے نا کہ یہ ٹمپریری ہے کہ نہیں، یہ پرماننٹ ہے کہ نہیں، یہاں پہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ دنیا کی ویلیو ہے کہ نہیں جی، اس کے اندر یہ بعد میں ہم نے دنیا کی لائف کا حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کو اس دن جب قیامت آئے گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی جی، پردے اٹھ چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دینا ہے کہ یہ دنیا جو تھی یہ بالحق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی۔ یعنی بالحق پیدا کرنے سے کیا مراد ہے کہ یہ ٹھیک اسی انجام کو پہنچ گئی ہے جی جس تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا چاہتے تھے جی، جس تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا جی۔ اور وہ کیا تھا جی کہ ہر بندے کو اپنا اپنا اعمال کا حساب دینا جی۔ تو اسی لیے وہ دو گروپ بن جائیں گے جی، اور ان کو اپنے اپنے اعمال کا وہاں پہ حساب دینا پڑے گا۔ تو اس دن یہ جو دو گروپ بنیں گے جی، اب ان کی آگے جناب تفصیل پہلے بتایا جی کہ پھر جو ایمان لائے ہوں، اب جو پہلا گروپ ہے پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے۔ یاد رکھنا نا، یہ دونوں باتیں ہمیشہ اکٹھی آتی ہیں، ایک چیز سے کام نہیں بنے گا۔ میں بار بار بتاتا ہوں آپ کو، ایمان لا کے پھر آپ نے اچھے کام بھی کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک کام مطلب ایمان نہ لائے تو اچھے عمل کیے تب بھی کام نہیں آئیں گے، اور ایمان لائے اور اچھے عمل نہ کیے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں صورتوں میں۔ ٹھیک ہے جی، ایمان لا کے اچھے عمل کریں گے تو تب فائدہ ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ بھی بول دیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے جی، اب ان کو کیا ہوگا جی وہاں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک شاندار باغ میں، شاندار باغ کے لیے یہاں پہ لفظ جو یوز ہوا ہے جی وہ روزہ کا لفظ یوز ہوا ہے، روزہ، یا فہم فی روضۃ یحبرون، ہاں جی یحبرون۔ تو یہ جو روزہ کا لفظ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک شاندار باغ ہے جی، یہ اسی کے بارے میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ وہ ایک شاندار باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، خوش مزے میں ریلیکس وہاں پہ رہ رہے ہوں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، یخبرون، ٹھیک ہے جی، وہاں مزے سے یہ رہیں گے جی، رکھے جائیں گے۔ اور اب دوسرے آگے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، اور جنہوں نے انکار کیا، نمبر ایک ایمان نہیں لائے جی، اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، کہ نشانیاں بھیجی تھیں، آیتیں بھیجی تھیں، ان کو بھی نہیں مانا جی، اور آخرت کا بھی انکار کر دیا کہ آخرت ہونی ہے جی تو پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جی اب کیا ہوگا جی، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا جی، کوئی تشریح کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں جی، بات کلیئر ہوگی جی۔ یہ دو گروپ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جی۔
اب اس سے آگے چلتے ہیں، بڑا خاص ایک اب اس میں بات ایک اور آنے لگی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جی اب سو اللہ کی تسبیح کرو، تو مطلب سب سے اچھا کام کیا جی، کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح کرو جی، یعنی اس کے بارے میں ان حقائق کا اعتراف و اعلان کرو جو اوپر بیان کیے گئے ہیں نا۔ کیا چیزیں بیان کی ہیں جی؟ آپ کو پتہ ہے نا ساری، کہ یہ دنیا یہ ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے اور سب کو اپنے ہر چیز کا اپنے حساب دینا جی۔ تو جو شرک اور اس طرح کے معاملات کرتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، جو بھی چیزیں پیچھے ابھی بیان ہوئی ہیں نا بہت ساری، ان سب کا آپ نے لوٹ کے جب واپس جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب بہتر یہ ہے پھر کیا کرو جی، ترجمہ سو اللہ کی تسبیح کرو، یعنی اس کے بارے میں ان حقائق کا اعتراف و اعلان کرو جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، اور ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے اسے پاک اور منزہ قرار دو جو مشرکین اپنے شرک اور انکار آخرت سے اس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور اس اعتراف و اعلان کی بہترین صورت یہ ہے، کیا جی؟ صورت نماز ہے جی۔ آگے پھر اسی کے جو ٹائمنگ ہے نا اوقات ہم وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جی۔ تو پہلی بات جی سو اللہ کی تسبیح کرو جی، ٹھیک ہے جی، بس صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اسی کی بڑائی بیان کرو جی۔ آگے پھر اس کے اب شروع ہو گئے جناب نماز کی ٹائمنگ جناب۔ تو سو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت تم شام کرتے ہو، جب شام ہوتی ہے، یعنی اب یہاں پہ ٹائم بتایا عصر اور مغرب کی نماز کا وقت، سمجھ گئے نا؟ عصر کا ٹائم جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے شام اور جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، تو ان کا جس وقت تم شام کرتے ہو، عصر اور مغرب کی نماز، اور پھر آگے فرمایا اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، صبح کی نماز ہوگی جی۔ اور آگے اب چلتے ہیں جی، یہ ابھی نمازوں کے ٹائم بیان کرتے کرتے بیچ میں ایک اور جملہ اب آ گیا، تو 3 نمازیں تو یہاں پہ آ گئی تھی نا، عصر اور مغرب کی، اور پھر جس وقت تم صبح کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات جو تھی کون سی؟ ہاں جی، اب کتنی آگے نہیں، صبح آگی نا، تو پھر آگے ابھی آنی ہے 2 رہتی ہیں، تو وہ 2 اگلی آنے سے پہلے درمیان میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسٹرا جو ہے نا، اس کا ایکسٹرا نہیں ہوتا، مطلب وہ اس کو مناسب سمجھا کہ یہاں پہ وہ اس کو بیان کریں جی۔ وہ اب جب میں پورا کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بالکل صحیح ہے جی۔ اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں جی، کہ بات میں درمیان میں کسی بات کی یاد دہانی کرا دینی ہے جی۔ دوبارہ پڑھ کے تو درمیان میں پھر وہ بات کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اللہ کی تسبیح کرو جی، اس کی تفسیر کر دی، اور آگے فرمایا جس وقت تم شام کرتے ہو، یعنی عصر اور مغرب کی نماز کا وقت، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، فجر کی نماز کا ٹائم۔ اب اگلا جملہ جو آیا جی، زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، کہ بھئی تم یہ نمازیں پڑھو کیونکہ زمین اور آسمانوں میں اسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں جی، اور کسی کی تو ہو نہیں سکتی۔ اب یہ جو جملہ آیا اس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں جی درمیان میں، اور پھر آگے پھر اگلی نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خدا ہی کی تسبیح کی جو دعوت دی جا رہی ہے نا، تو یہ کوئی ایسی دعوت نہیں ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کے ہر گوشے سے، ہر جگہ سے۔ یہ پیچھے ہم بات کرتے ہوئے کس کا، داؤد علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے نا، وہاں پہ یہ بیان کر چکے تھے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ علی بات وہاں بھی آئی تھی، تو بلکہ آسمانوں اور زمین کے ہر گوشے سے خدا ہی کی حمد کا ترانہ گونج رہا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ خدا کے سوا آپ کو پتہ نہیں کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں، تو ان کا جو یہ ہے نا یہ جی جو سر ہے وہ اس کائنات کے سر سے نہیں بالکل نہیں جڑ رہا، وہ بے جوڑ ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی کر رہے ہیں نا، وہ بندگی کر رہے ہیں شرک کرنے والے لوگ جنہوں نے شریک کیے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا۔ تو کائنات ساری ایک طرف ہے جی، اس کا سر کچھ اور ہے، اور یہ شرک کرنے والوں کا سر کچھ اور ہے، تو یہ بے جوڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے البتہ جو لوگ خدا کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں تو وہ کیا ہیں جی، وہ اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، تو خوبصورتی آ جاتی ہے نا جی۔
تو اس میں دعوت کے ساتھ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اظہار بھی ہے کہ اب، لیکن مسئلہ کیا جی، بے نیازی کا اظہار یہ ہے جی کہ اگر کچھ بدقسمت لوگ جو ہیں، جو انسان ہیں، خدا کی حمد و تسبیح سے گریز کریں، تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اس کائنات میں اس کی تعریف کرنے والوں کی کوئی کمی ہے جی، وہ تو پوری کائنات اسی کی تعریف کر رہی ہے، یہ تو گنتی کے چند ہیں جی، کائنات کا تو ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ اسی کی تعریف کر رہا ہے نا جی، اسی کے وہ ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں داؤد علیہ السلام کی بات میں، زبور میں بھی ان کی تھی مثلا بات جب کی تھی ہم نے تو کافی تفصیل سے وہاں پہ یہ والی بات کی تھی کہ سب اسی کے نغمے گا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف میں بات کر رہا ہوں، یہ اس اپنا دنیا کے نغموں کی طرف نہیں چلے جانا آپ نے، تو وہ ساروں کے سر سیم ہی ہیں جی، وہ سب اسی کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیچ میں سے یہ جو چند ہیں نا جی مشرکین، یہ اگر ادھر کر رہے ہیں نا، کہا مجھے کوئی نہیں، میں بے نیاز ہوں، میرے بہت ہیں ادھر، ٹھیک ہے جی، وہ اتنے ہیں کہ وہ گنے نہیں جا سکتے۔ تو یہ بات یہ ہوئی کہ آسمانوں میں، یہ ترجمہ کیا تھا جی، آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، یہ درمیان میں جملہ آیا تھا جی کہ زمین اور آسمانوں میں، یعنی پوری کائنات میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، اسی اللہ کی، اسی خالق کی حمد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے ساتھ ملائیں گے تو خوبصورتی آ جائے گی، جو نہیں ملائیں گے تو وہ خود ہی بدسرے رہیں گے، کائنات تو اپنا وہ سر الاپ رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہوگی جناب کلیئر، اب آگے چلتے ہیں۔ تو اب وہ نمازوں کی 3 کا ذکر ہو گیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلا ترجمہ کیا ہے جی اس کے بعد، اور عشاء کے وقت بھی اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تو اب دوسری 2 نمازیں جو رہ گئی تھیں، 3 کا بیان ہم نے پیچھے کیا تھا، عصر، مغرب اور صبح فجر، اور 2 رہ گئی تھی، ان کا وقت یہاں پہ دے دیا جی، اور عشاء کے وقت بھی اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ اب تھوڑا سا ان کو سمجھ لیتے ہیں جی کہ یہ عشاء کے وقت کو نا، یہ عشی کا لفظ یہاں پہ آیا جی، عشی میں دیکھ لیتا ہوں جی، ہاں، وعشیم وقینہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسی طرح ظہر کے مقابل میں ہے جس طرح صبح کے مقابل میں شام آئے گا، تو صبح اور شام کہتے ہیں نا ہم، تو اسی لیے اسے عصر کے بجائے عشاء ہی کے معنی میں لینا چاہیے۔ نماز کے یہ اوقات کیوں مقرر کیے گئے آپ جی کہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اور ٹائم کیوں نہیں مقرر کر دیے، ہاں جی، کہ اپنا شام کی بات کر دی جناب، اور پھر صبح کی، اور پھر یہ عشاء اور ظہر کی جناب، تو یہ کیوں کر دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹائمنگ کیوں کی ہے؟ تو اس کو جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں جی، اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم کیوں پسند کیا جی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں جی وہ اپنی حمد اور تسبیح کے لیے وہ والے اوقات خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تو نشانیاں بہت ہیں نا، تو کچھ بڑی کیا نہیں کچھ چھوٹی ہیں، تو اس میں کسی بڑی نشانی کا ظہور ہوتا ہے جی۔ وہ کیا جی، بڑی نشانی سے کیا مراد ہے، اس کا ظہور کب ہو رہا ہے؟ مثلاً یہ کہ رات جب دن میں داخل ہوتی ہے نا، رات اندھیرا چھٹتا اور دن پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا اسپیشل ٹائم ہوتا ہے نا، چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر دن جو ہوتا ہے رات میں داخل ہوتا ہے جی، اب یہ بھی ایک چینجنگ ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا، اندھیرے سے روشنی اور روشنی سے اندھیرا، تو یہ بہت بڑی 2 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر یہ ہوتا ہے جی سورج جو ہے نا جی وہ ایک خاص سمت سے جو نہیں وہ جھکتا ہے، سورج سمت راہ سے جھکتا ہے یا رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ اگر انسان غور کرنے والا ہو نا جی، تو آپ تھوڑا سا ان پہ غور کریں، یہ جو ٹائم ہوتے ہیں یہ انسان کے ذہن پر ایک خاص طور سے نا اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اس ذات کو یاد کرے کہ جی کہ جس کے حکم سے یہ عظیم تبدیلی چینج ہو رہی ہے، بھائی روشنی سے اندھیرا یا اندھیرے سے روشنی ہونی، یہ تو اگر ان واقعات میں بھی کوئی اللہ کی نشانیوں اور اس کی شانوں سے متاثر نہیں ہو رہا جی، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، تو یہ ٹائمنگ جو اللہ نے رکھی ہے کہ اس کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا نا اسے کہتے ہیں نا عقل سلیم کے ساتھ غور کرنا ہے، جا کے لون کریں تو سمجھ آ جائیں گی جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جی بیان کر دی نماز کے اوقات۔ اب جو پیچھے بات اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کی تھی نا کہ پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، مطلب زندہ سے مردے کو نکالتا اور مردہ سے زندہ، یہی والی بات اب آگے دوبارہ آنے لگی ہے، اب بڑے اسپیشل ایک اندازے سے اب آئے گی جناب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ
کہ اگر لوگوں کو تعجب ہے نا جی کہ یہ کس طرح ہوگا جی دوبارہ خاص طور پہ پیدا کرنے ہوں گے، پہلے تو ہم موجود ہیں نا، ہمیں پتہ ہم ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں گے تو مٹی میں مل جائیں گے، جیسے کفار کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، دوبارہ ہڈیاں ہماری گال سڑ جائیں گی، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ نے کہا جی اس کی تو سامنے تمہارے مثالیں موجود ہیں جی، اس قسم کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، نشانیاں ہیں، تم غور تو کرو۔ تو اس میں تعجب، مطلب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو جی، کیا چیز نہیں دیکھتے ہو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی جی، ترجمہ اب اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی یعنی زندوں پر اللہ تعالیٰ موت طاری کرتے ہیں نا جی، وہ مر جاتا ہے، اور یہ تو آپ کو بہت ہی کلیئر نا کہ اب زندہ بندہ آپ کو پتا ہے کل مر گیا وہ جی۔ اب یہ جو دوسری بات ہے یہ آپ کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہو جائے گی کہ مردے سے زندہ کیسے نکلتا ہے۔ اللہ آپ کو پتہ نا جی، بے جان مادے کے اندر زندگی کی روح اللہ تعالیٰ نے پھونک کر اسے ایک جیتے جاگتے حیوانات، نباتات اور انسان کو پیدا کیا۔ جیسے ہمارے آپ کو بتایا نا کہ انسان کی پیدائش کس طرح مٹی سے ہوئی ہے نا، تو مادہ ہی تھا نا، ٹھیک ہے جی۔ اگارے کے لیے مٹی، جو چکنی مٹی جو تھی وہ اپنا اس سے انسان کو بنایا، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی جناب، تو بے جان سے جان کو پیدا کر دیا روح پھونک کے۔ تو جو دوسرا تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں جی، بندہ مر جاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، زندوں پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہ مٹی والی بات، اور مردے کو وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں باتیں کور ہو گئی جی۔ اب زندہ چیز مردے سے مردہ چیز سے نکالتا ہے، اور مردے کو زندہ سے جی، زندہ ہوتا ہے نا بندہ تو پھر مردہ ہو جاتا ہے، تو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ سمجھے آپ بات کیا ہے جی؟ مردہ ہے، مردہ تبھی ہوگا نا جو پہلے زندہ ہوگا، تو تبھی مردہ ہوگا نا، پہلے ہی مردہ ہوگا تو وہ نہیں، جو پہلے مردہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ زندے کو بناتے ہیں۔ دونوں باتیں میرے خیال میں کلیئر ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی، اور پھر آگے اس کی مثال کو ذرا کلیئر کر دیا۔ وہ کیسے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، زمین تھی وہ مردہ ہوگی، ایک طرح سے نا زمین پہلے زندہ تھی پھر وہ مر گئی، مرنے کے بعد کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جی؟ اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ وہ شاداب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ لیں کہ ایک زمین تھی، آپ نے کچھ اس کے اوپر کوئی چیز لگائی ہوئی تھی، وہ آپ نے اتر گئی، خشک سالی آ گئی، سارا کچھ ختم، وہ زمین خشک ہوگی، اب کوئی چیز اس کے اوپر نہیں اگ رہی ہے، تو اب وہ مردہ ہوگی نا، پہلے زندہ تھی اب مردہ ہوگی۔ اب مردہ کے اوپر دوبارہ اللہ نے بارش برسائی، اور پتہ نا بعض علاقوں میں 10 سال 20 سال بارش ہی نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے تو وہاں سے دوبارہ نکل آتی نباتات وغیرہ، تو وہ جب دوبارہ بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر خشک پہ، تو دوبارہ وہاں سے وہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کہ جب وہ ختم ہوگی، مردہ ہوگی، ڈرائی ہوگی، ڈرائی اپ لینڈ، تو پھر اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے جی۔ تو اللہ کہا جس طرح یہ کام میں کرتا ہوں نا تو پھر کیا ہوگا جی؟ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں دوبارہ یہ فقرہ پڑھتا ہوں، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ و شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ تو پہلے بھی مثال دی، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو اب جناب وہی مثال جو ہے آپ کے سامنے جو ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے، وہ اس کی مثال دے کے بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی۔ یہ جو زندہ کو مردہ سے نکالنے کی مثال ہے نا کہ زمین بالکل خشک اور مردہ ہو جاتی ہے، لیکن بارش کا ایک ہی چھینٹا پڑتا ہے اور اس کے ہر گوشے میں زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اب بات وہی ہے جی، غور کریں، فکر کریں تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی جی، ورنہ نہیں جب سمجھنا آپ نے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا جی۔ تو انشاءاللہ جی اس بات کے اوپر یہ آج کی ہماری قسط ختم ہوگی جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اب اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔